السلام علیکم سامعین حضرات، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر 12۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں ماضی بعید کی باتیں سنا رہا ہوں۔ ان وقتوں کے کچھ لوگ ابھی باقی ہیں۔ میرا خیال ہے میری باتیں انہی پرانے لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی۔ نئے دور کے لوگ بیزار ہوتے ہوں گے کہ ماضی کی دلدل میں پھنسا ہوا یہ بوڑھا نئی نسل کو پیچھے لے جانے کے جتن کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ میں عالم فاضل نہیں، نفسیات و عمرانیات کا ریٹائر پروفیسر نہیں، اور میں فلسفے اور منطق سے بھی واقف نہیں۔ میں نے اچھے برے، بہت ہی اچھے اور بہت ہی برے انسانوں کو پڑھا ہے۔ میں نے ان حالات کا مطالعہ اور تجزیہ کیا ہے جو خود ہی پیدا ہو کر انسان کو بے حال اور بے بس کر دیا کرتے ہیں، اور ان حالات کا بھی جو انسان اپنی حماقتوں اور اپنی لغزشوں سے خود پیدا کیا کرتا ہے۔ تجربہ اسے نہیں کہتے کہ حالات نے انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا، بلکہ صحیح تجربہ ہوتا ہے کہ انسان نے حالات کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، اس سے وہی انسان کچھ سیکھتا اور دوسروں کو بھی سکھا سکتا ہے جو گرد و پیش کو دیکھا جائے، اور یہ کہ کیوں اور کیسے جواب اور جواز ڈھونڈتا جائے۔ کہیں ٹھوکر کھائے تو اپنے آپ کو سمجھائے کہ سفر آنکھیں اور دل و دماغ کے دریچے کھلے رکھنے چاہیے۔ میں پٹھانوں کا قیدی ہوا تو مجھے خوفزدہ ہو کر کڑنا اور پریشان ہونا چاہیے تھا کہ یہ گولی مار دیں گے یا ہمیشہ کے لیے قید میں رکھیں گے، لیکن میں نے دماغ کو حاضر رکھا۔ اس کے نتیجے میں مجھے ان مجاہد اور غیور پٹھانوں سے وہ خزانہ ملا جو قارون کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے کہیں بڑے پتے کی بات پڑھی تھی۔ ایک انگریز مفکر نے لکھا تھا کہ زمین ایک ڈرامہ ہے، لیکن اس میں ہیرو جوکر کے رول میں نظر آتے ہیں اور جوکر ہیرو کا رول ادا کر جاتے ہیں۔ پاکستان کے آج کے معاشرے میں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہیرو کون اور ویلن کون ہے اور جوکر کون ہے۔ سیاست میں دیکھ لیجئے، مذہب میں دیکھ لیجئے۔ معلوم نہیں میں اپنا نقطہ نظر واضح کر سکا ہوں یا نہیں۔ آج کی نسل اپنے آپ کو زیادہ ترقی یافتہ سمجھتی ہے کیونکہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ بھی ترقی کی نشانی ہے کہ یہاں امریکہ جیسے جرائم شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم بینک ڈکیتیوں کی کہانیاں باہر کے انگریزی رسالوں میں پڑھا کرتے تھے اور ان کے ترجمے ہمارے اردو رسالوں میں شائع ہوا کرتے تھے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں آئے دن بینک ڈکیتی کی خبریں آتی ہیں۔ ترقی تو بہت ہوئی ہے۔ سہیلی اب فرینڈ کہلاتی ہے۔ اس لڑکی کو پسماندہ کہتے ہیں جس کا بوائے فرینڈ نہ ہو۔ حجام کی دکان اب ہیئر کٹنگ سیلون کہلاتی ہے۔ جی ہاں، ترقی تو بہت ہوئی ہے، لیکن ذہن کرپٹ ہو گیا ہے۔ ترقی زمانے نے کی ہے، ذہن نے نہیں۔ پسماندگی کے دور میں ہمارے ذہن ترقی یافتہ ہوئے تو ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنا آزاد ملک بنا لیا۔ ترقی یافتہ دور میں ہماری اگلی نسلوں کے ذہن ترقی کرتے گئے تو ملک کے دو ٹکڑے ہوئے۔ حکمرانوں نے ملک کو امریکہ کا غلام بنا دیا اور نوجوان ذہن مغرب کے کلچر کے غلام ہو گئے۔ میں اپنی اس تحریر میں اپنے آپ کو ہیرو نہیں بنا رہا، اپنے آپ کو دانشمند ثابت نہیں کر رہا۔ میں نے جو دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں، اس پر غور کریں، کچھ کام کی باتیں ہیں یہ۔ حمید اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ یہ تو تفصیل سے سنایا کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی۔ جس شاہ نے یہ شادی کرائی تھی، اسے میری اور حمید کی پھینٹی ایسی راس آئی کہ آج اس کا ہر سال عرس ہوتا ہے اور گدی پر اس کا بیٹا بیٹھ کر اپنے علاقے میں حکمرانوں کی طرح حکومت کر رہا ہے۔ اس گدی کے متعلق مشہور ہے کہ جنات بھی سلام کرنے آتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس شاہ کو دیہات کے پسماندہ لوگ ہی پیر مانتے ہیں اور اپنی نظریں پوری کرانے اس کے ہاں جاتے ہوں گے تو وہ شخص بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ترقی یافتہ لوگ بھی اس پیر کے مرید ہیں، اور یہی ترقی یافتہ لوگ اس پیر کی کرامات اور معجزے نشر کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ حمید کو فوت ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ عائشہ زندہ ہے، میری طرح بہت بوڑھی ہو گئی ہے۔ کبھی کبھار اس کے گاؤں جاتا ہوں، ہمارا پیار آج بھی تر و تازہ ہے۔ 1.5-2 مہینے گزرے، میں نے اپنے قصبے کے بازار میں کچھ لینے گیا تو وہاں عائشہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے ایک پوتی کی شادی کے کپڑے لینے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ خانی عائشہ نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے کہا، ان پڑھے لکھے لوگوں سے تو ہم ان پڑھ اور گنوار اچھے ہیں۔ اس پیر کے مزار پر جو عرس ہوتا ہے کبھی وہ دیکھنے ہمارے گاؤں آنا۔ بعض مرید کاروں میں آتے ہیں۔ لوگوں کو میں نے اس شاہ کے مزار پر سجدے کرتے دیکھا ہے جس سے تم نے اور حمید نے درخت کے ساتھ باندھ کر بیدوں سے پیٹا تھا۔ میں دوسروں کی کیا کہوں، میری اپنی اولاد پڑھ لکھ کر اس پیر کی مرید ہے۔ میری ایک بہو ہر نئے چاند کی پہلے جمعرات مزار پر دیا جلاتی ہے۔ میں نے صرف ایک بار کہا تھا کہ اس گدی کی اصلیت کیا ہے۔ سب نے کہا تم تو پیروں کی بددعائی ہوئی ہو۔ انہیں سنا دینا تھا کہ حمید کے ساتھ شادی کس طرح ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا خانی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا
یہ بات تو میں کسی کو بھی نہیں سنا سکتی۔ میں تو اللہ کو یاد کرتی ہوں، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ مجھے حمید اللہ نے دیا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا تو میں کہتی ہوں اب لوگ اللہ ہی کو حکمران سمجھے، لیکن یہاں تو پیروں کی حکمرانی ہے۔ لوگوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دے عائشہ، میں نے کہا۔ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم اپنی قبر کی ٹھنڈک کا سامان کرو۔ عائشہ جب بھی ملتی ہے ہم ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو جوانی کے وقتوں میں لے چلتا ہوں، جہاں سے میرا یہ سفر شروع ہوا تھا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا واجدہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور یہی میری منزل ہے۔ میں اس کی خاطر جان تک کا خطرہ مول لینے کو تیار ہو گیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو خطروں میں بھی ڈالا تھا۔ میں نے فوج کی نوکری کیا کرنی تھی، یہ تو ایک مجبوری تھی کہ میں فوج میں چلا گیا اور واجدہ مجھ سے چھن گئی۔ میں نے اس کو زندگی کا سب سے بڑا چیلنج سمجھ لیا اور تہیہ کر لیا کہ واجدہ کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ میں نے واجدہ کے خامد کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر مجھے دوست ملا تو حمید ملا، وہ عائشہ کو چاہتا تھا اور اس کی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ میں جب قبائلی پٹھانوں کے خلاف لڑنے کے لیے گیا تھا تو دل پہ یہ خوف طاری تھا کہ میں مارا جاؤں گا۔ میں پٹھانوں کا قیدی ہو گیا تو میں سمجھا کہ بس زندگی یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں اس بوڑھے پٹھان کے سامنے بیٹھا اور اس کی باتیں سنی تو میں نے محسوس کیا کہ زندگی تو یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بدمعاش تھا، ڈاکو یا چور اچکا تھا اور میں یکلخت مومن بن گیا۔ آپ نے ایسی کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ ایک ڈاکو ڈاکہ ڈال کر جنگل میں جا رہا تھا، ایک کوئی صوفی یا درویش مل گیا۔ اس نے ڈاکو کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ ڈاکو متاثر ہو گیا اور اس نے اسی وقت توبہ کر لی اور گھر جا کر تسبیح ہاتھ میں لے لی اور اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بزرگ قبائلی پٹھان سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہوئے بھی زندگی کا یہ چیلنج نہیں بھولا تھا کہ میں نے صرف واجدہ تک پہنچنا ہے۔ حال البتہ یہ ضرور ہوا کہ میں جب قید سے رہائی پا کر واپس اپنی بٹالین میں آیا تو میں نے یوں محسوس کیا کہ میں اب قید ہوا ہوں، پٹھانوں کے ہاتھوں میں آزاد تھا۔ میں اپنے اندر برابر گھٹن سی محسوس کی۔ میں اس گھٹن کو سمجھتا بھی تھا، لیکن مجھے اتنی عقل نہیں تھی کہ میں کچھ سوچ سکوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ حال تھا یا دل کی یہ کیفیت تھی کہ واپس آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اپنے دوست صداقت کو خط لکھا کہ وہ واجدہ کے متعلق کچھ جانتا ہے تو مجھے لکھے۔ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ واجدہ کا خط آیا جس میں اس نے صاف لکھا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی خاوند اس کے ساتھ اپنا رویہ درست نہ کیا تو وہ اسے صاف کرا دے گی۔ اس نے مجھے بھی یہی کہا تھا مجھے جہاں کہیں بھی موقع ملے میں آصف کو قتل کر دوں۔ میں دراصل دو حصوں میں بٹتا جا رہا تھا۔ ایک تو مجھے قبائلی پٹھان یاد آتے تھے جنہیں میں نے لڑتے دیکھا تھا اور ان کی باتیں سنی تھی، دوسری طرف واجدہ تھی جس کو یاد آتی تو میں تڑپ اٹھتا اور میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں انگریزوں کا غلام ہوں اور مجھے قبائلی پٹھانوں جیسا غیرت مند ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنا ہی غلام ہو گیا تھا، اسے خواہشوں کی غلامی کہتے ہیں۔ جو لوگ انگریزوں کی غلامی میں خوش تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں نے ہمارے دلوں میں ملی خواہشیں پیدا کر دی تھی۔ ایک خواہش یہ کہ افسر مجھ پر خوش رہے اور مجھے ترقی ملتی رہے، دوسری خواہش یہ کہ میری جیب اتنے پاسے ہوں کہ میں باعزت زندگی بسر کر سکوں اور میرے خاندان کا وقار بڑھے۔ انگریز نے ہماری ان خواہشات کی تکمیل میں ہمیں یہ طریقہ ذہن نشین کرا دیا تھا کہ اپنے سے اوپر والے کی خوشامد کرو اور افسروں کو جھک کر سلام کرو تو تم سب کچھ پالو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ ہمارے ہندوستانی لوگ خصوصاً فوج میں عہدیدار اور جمع دار صوبیدار وغیرہ انگریزوں کی خوش آمدید کس قدر ذلیل طریقے سے کیا کرتے تھے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریز نے ذہنی طور پر بلکہ میں تو کہوں گا روحانی طور پر ہمیں غلام بنا لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز بڑی ہی عیار اور مکار قوم ہے اور اتنی ہی زیادہ عقل مند کہ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرا خیال کچھ اور ہے۔ انگریزوں نے تہیہ کر لیا تھا اور یہ عزم لے کر آئے تھے کہ ہندوستان پر قبضہ کرنا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم نے بھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے انگریز کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ اگر کسی کو میری بازی سمجھنا آئے تو پاکستان کی جو موجودہ کیفیت ہے وہی دیکھ لیں کہ ہمارے حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں نے امریکہ کو اپنا انداتا اور بادشاہ تسلیم نہیں کر لیا۔ پھر اپنی ابھرتی ہوئی نسلوں کی اخلاقی حالت دیکھ لیں، انہوں نے امریکہ کے کلچر کو اپنا لیا ہے اور اپنے کلچر کو بیکار اور دقیانوسی سمجھ کر الگ پھینک دیا ہے۔ یہ انقلاب اپنے ہی آپ نہیں آیا، یہ امریکہ بڑے پیار اور پرکشش طریقوں سے لایا۔ اسے کہتے ہیں ذہنی غلامی۔ امریکہ نے اپنے پاکستانی ایجنٹوں کے ذریعے اور طریقوں سے ہم لوگوں کے دلوں میں خواہشات پیدا کی، دولت اکٹھی کرنے کی خواہش، اچھی سے اچھی عورت سے دوستی لگانے کی خواہش اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھنے کی خواہش۔ یہ ساری باتیں کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم لوگ ذہنی طور پر غلام ہو گئے تھے۔ میں پٹھانوں سے ایک تاثر لے کر واپس اپنے ملک اور اپنے ساتھیوں میں آیا تو میرا ذہن پھر آہستہ آہستہ واپس اسی مقام پر آنے لگا جہاں سے میں اسے قبائلی علاقے کے میدان جنگ میں لے کے گیا تھا۔
میں پھر خواہشوں کا غلام بننے لگا۔ مثلاً حمید کی شادی عائشہ کے ساتھ ہو گئی تو میں نے بھی اثر نو عہد کر لیا کہ میں واجدہ کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ پھر اچانک پیام اجل آ گیا، اسے میں پیام اجل ہی کہوں گا۔ وہ یہ تھا کہ حکم آیا کہ بٹالین فوری طور پر کلکتہ پہنچے۔ ہم سمجھ گئے کہ ہمیں برما کے فرنٹ پر بھیجا جا رہا ہے۔ اس وقت برما کا محاذ بڑا ہی گرم تھا۔ جاپانیوں نے پورے برما پر قبضہ کر لیا تھا اور جاپان کے بمبار طیارے کلکتہ کی بندرگاہ تک بمباری کر رہے تھے۔ بنگال کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ وغیرہ وہاں سے ہندوستان کی طرف بھاگ گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی تاریخ بھی سنا دوں۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ہندوستانیوں میں کچھ بیداری پیدا ہوئی۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ہندوستان کے لیڈروں نے انگریزوں کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کی باتیں شروع کر دی تھی۔ اس وقت انگریزوں کی حالت یہ تھی کہ جاپانیوں نے آج کی انڈونیشیا، سنگاپور، ملایا اور برما پر قبضہ کر لیا تھا۔ انگریزوں کی فوجیں، جن میں انڈین آرمی خاص طور پر شامل تھی، برما سے بہت ہی بری حالت میں پسپا ہوئی، بلکہ بری طرح بھاگی تھی۔ سنگاپور اور ملایا میں تو پوری پلٹنیں ان کے جنرلوں میں جنگی قیدی بن گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نظر نہیں آیا تھا کہ انگریز جاپانیوں سے ہندوستان کو بچا لیں گے۔ میں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ جاپان نے جنگ میں جو کامیابی حاصل کی تھی وہ جاسوسوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ برما، ملایا، سنگاپور اور انڈونیشیا کے تمام علاقوں میں جاپان کے جاسوس موجود تھے، جو جنگ کے دوران جاسوس نہیں بنے تھے بلکہ بہت عرصہ پہلے وہاں موجود تھے۔ جاپان کی فوجیں جو بحری جہازوں میں آئی تھی، ان کی رہنمائی ان کے جاسوسوں نے کی تھی، جو جاپانی نہیں بلکہ مقامی لوگ تھے۔ ان جاسوسوں کی بعض کارروائیاں افسانی سی لگتی ہیں، شاید کچھ انہیں حقیقی تسلیم نہ کریں، لیکن ہم فوجی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بالکل سچی ہیں۔ مثلاً جاپانی فوجوں نے فرض کیا ملایا پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ جاپان کے لڑاکا بمبار طیارے آئے تو جاسوسوں نے ان کی رہنمائی اس طرح کی کہ آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک مسلم انسان بنا کر کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، ایک بانس زمین میں گاڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر سلیب کی طرح ایک چھوٹا بانس باندھ کر اس پر قمیض چڑھا دی جاتی ہے اور اوپر ہانڈی رکھ دی جاتی ہے۔ کوے یا دانہ چگنے والے پرندے اسے انسان سمجھتے ہیں اور قریب نہیں آتے۔ ملایا میں ایسے ہی مصنوعی انسانوں کھیتوں میں گاڑے ہوئے تھے۔ جاپان کے بمبار طیارے آتے تھے تو ان مصنوعی انسانوں میں سے ایک یا دو اپنے اوپر ایک طرف کے بازو نیچے گرا دیتے تھے۔ ایک ایک بازو باہر یعنی کندھے کے لائن میں پھیلا ہوا ہوتا۔ بمبار پائلٹ اس بازو کو دیکھتے سمجھ آتے کہ ان کا ٹارگٹ اس سمت کو ہے۔ یہ اشارے دینے والے انسان مصنوعی نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ اصلی انسان تھے جو جاپانیوں کے جاسوس تھے۔ وہ جاپانی بمبار ہوا بازو کی رہنمائی اس طریقے سے کرتے تھے کسی کو ان پر شک نہیں ہوتا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جاپانی ہوا بازوں اور شاید ان کے فوجیوں کے لیے کچھ زیادہ اور اشارے بھی مقرر تھے۔ مثلاً ان علاقوں میں کیلا، ناریل اور پپیتا زیادہ ہوتا تھا۔ کسی سڑک پر کیلے کے درخت کے پتے بکھرے ہوئے ہوتے تو کسی کو خیال نہیں آ سکتا تھا کہ ان پتوں کا اس کے سوا اور کوئی مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پھینک گیا ہے۔ یہ جاپانی فوج کے بڑے افسر جانتے تھے کہ کیلے کے ان بکھرے ہوئے پتوں کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ یہاں قریب ہی کوئی اہم فوجی ٹھکانہ ہے۔ آج کل جاسوسی کے ایسے سائنسی آلات بنائے جا چکے ہیں کہ جاسوس اپنے کمرے میں بیٹھا سمندر پار پیغام بھیج سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور برطانیہ نے سائنسی طریقے اختیار کیے تھے۔ مثلاً ایک عام سی تحریر کا خط کوئی آدمی اپنے کسی دوست کو لکھتا ہے اور یہ خط ٹائپ کیا ہوا ہے۔ اس میں جو فل سٹاپ دیے گئے ہوتے ہیں ان میں پورے پیغام چھپے ہوتے ہیں۔ جہاں یہ خط ختم ہوتا ہے وہاں تمام فل سٹاپ اس طرح بڑے کیے جاتے ہیں جس طرح کوئی فوٹو اس نیگیٹو سے بڑا یعنی انراج کیا ہوتا ہے۔ ان میں جاسوس کا پیغام ہوتا ہے۔ جاپان نے ان علاقوں میں جہاں اس نے قبضہ کر لیا تھا جاسوس پہلے ہی بھیج دیے تھے، لیکن اس کے پاس ابھی تک کوئی سائنسی طریقہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جاسوس کچھ اور ہی قسم کے اشارے دیتے تھے۔ البتہ ہندوستان میں جاپان کے جو جاسوس تھے ان کے طور طریقے کچھ اور تھے۔ جاسوسی اور تخریب کاری ایک الگ موضوع ہے جس پر میں بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، لیکن یہ تحریر بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میں اتنی ہی بات کروں گا جتنی عام کاری کے لیے دلچسپ ہوگی۔ میں چونکہ حوالدار کلرک تھا اس لیے میرا رابطہ افسروں کے ساتھ رہتا تھا۔ جی ایچ کیو نے ایک خفیہ پمفلٹ لکھا تھا جو صرف افسروں تک پہنچایا گیا تھا۔ اس پمفلٹ میں وہ سارے طریقے لکھے گئے جو جاپان کے مقامی ایجنٹوں اور جاسوسوں نے سنگاپور اور ملایا میں برما میں استعمال کیے تھے۔ یہ بڑا ہی دلچسپ پمفلٹ تھا۔ جاپانیوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا تھا جو جاپان کے لیے بہت ہی فائدہ مند تھا۔ آپ نے اکثر ایک نام سنا ہوگا، یہ ہے انڈین نیشنل آرمی۔ یہ اس طرح بنی تھی کہ کانگریس کا ایک بنگالی لیڈر سبھاش چندر بوس بنگال سے فرار ہو کر جاپان چلا گیا تھا۔ اسے دراصل مہاتما گاندھی اور کانگریس کے پنڈت جواہر لال نہرو جیسے لیڈروں نے اس پیغام اور پلان کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاپان ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ کانگریس جو خالصتاً ہندوؤں کی جماعت تھی جاپانی فوج کی پوری مدد اور رہنمائی کرے گی۔ اس پلان کے مطابق جاپان کی حکومت نے یہ کارروائی کی کہ اس نے انڈین آرمی کے افسروں اور سپاہیوں وغیرہ کی ایک الگ فوج بنا لی جسے انڈین نیشنل آرمی کا نام دیا گیا۔ یہ ہندوستانی افسر و جوان جاپان کے پاس موجود تھے اور ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں تھی۔
یہ وہ جنگی قیدی تھے جو سنگاپور، ملایا اور برما سے جاپانی فوجوں کے ہاتھ لگے تھے۔ یقین کریں کہ جاپانی فوج نے ہندوستانی فوج کی پوری پلٹنیں پکڑ لی اور ان سے ہتھیار ڈلوا کر انہیں جنگی قیدی بنا لیا۔ مثلا ایک بٹالین کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ تھی 8ویں پنجاب ریجمنٹ 1 بٹالین۔ اسے جاپانیوں نے ایک راؤنڈ بھی فائر کرنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ پوری کی پوری بٹالین سے ہتھیار ڈلوا کر ساری نفری کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ ہمارے ہاں یعنی ہندوستان میں جو فوج تھی، اس میں ایک مذاق مشہور ہو گیا تھا کہ انگریزوں نے انڈین آرمی کی 2 پلٹنیں سنگاپور اور ملایا کمک کے طور پر بھیجی تو جاپانیوں نے انگریزوں کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کی دونوں پلٹنیں بخیر و خوبی وصول پائیں، آپ کا شکریہ۔ نقشے میں دیکھیں جاپان کتنی دور ملک ہے، اس کی فوجیں آج کے انڈونیشیا کے جزائر پر قبضہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جاپانی حکومت کو معلوم تھا کہ یہ انگریزوں کی سلطنت ہے اور وہاں فوج موجود ہے۔ یہ علاقے جو دراصل چھوٹے بڑے ہزارہ جزیروں کا مجموعہ ہے، جاپانی فوج کے لیے اجل کے علاقے تھے۔ اگر یہ ایک ہی ملک ہوتا تو یہ ساری خشکی ہوتی تو اور بات یہ کہ یہ جزیرے ہی جزیرے تھے جن میں جاپانی اجنبی تھے، لیکن جاپانی فوجیں اس طرح آئیں اور ان تمام جزیروں پر اس طرح پھیل گئیں اور انگریزوں کی فوج سے ہتھیار ڈلوا کر قابض ہو گئی جیسے وہ ان ہزارہ چھوٹے بڑے جزیروں کے ایک انچ سے واقف تھی۔ میں آپ کو حقیقت بتا چکا ہوں، یہ ان مقامی لوگوں کا کمال تھا جو جنگ سے بہت عرصہ پہلے جاپان کے جاسوس بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے جس طرح جاپانیوں کی رہنمائی کی وہ میں نے مختصراً بیان کر دی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں INA کی۔ جاپانیوں نے جنگی قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ ان سے اتنی زیادہ مشقت لی جاتی تھی جو انسانی جسم کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ خوراک اتنی کم اور ایسی خراب دی جاتی تھی کہ قیدیوں کے جسم کمزور ہوتے گئے۔ ان میں جو بیمار ہو جاتا یا زیادہ مشقت اور کم غذا کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتا، اسے گولی مار دی جاتی تھی۔ یہاں تک سنا تھا کہ جاپانی سپاہی جنگی قیدیوں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر یا باندھے بغیر اپنے سامنے کھڑا کر کے ان پر سنگین بازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ رائفل کے آگے سنگین چڑی ہوتی ہے، سنگین بازی کی الگ الگ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس میں بوریوں میں بھوسا بھر کر دشمن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسے ڈمی کہتے ہیں۔ جاپانی فوج زندہ قیدیوں کو ڈمی کے طور پر استعمال کرتی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان زندہ فوجیوں کے جسم کس طرح چھلنی ہوتے ہوں گے، بلکہ کس طرح چیرے پھاڑے جاتے ہوں گے۔ جب ہندو کانگریس کے لیڈر سبھاش چندر بوس نے جاپان کے بادشاہ ہیروہیٹو کے ساتھ معاملہ طے کر لیا اور ملایا، برما وغیرہ میں انڈین نیشنل آرمی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ انڈین آرمی کے جو ہزارہ جنگی قیدی جاپان کے پاس تھے، انہیں کہا گیا کہ اس طرح ایک فوج خالصتاً ہندوستانیوں کی بنائی گئی ہے اور یہ فوج ہندوستان کو آزاد کرائے گی اور پھر انگریز بھاگ جائیں گے اور ہندوستان پر ہندوستانیوں کو اپنی حکومت ہوگی۔ جنگی قیدیوں کو اس فوج میں شامل ہونے کے لیے کہنے والوں میں ایک تو سبھاش چندر بوس تھا اور اس کے ساتھ ہندوستانی فوج کے چند ایک ہندو افسر تھے جو جنگی قیدی تھے۔ ظاہر ہے کہ انڈین آرمی کے ان افسروں اور جوانوں کو سبز باغ دکھائے گئے تھے اور انہیں سب سے بڑی سہولت تو یہ نظر آئی کہ وہ جنگی قیدی نہیں رہیں گے بلکہ ایک فوج کے باقاعدہ فوجی بن کر جاپانیوں کے مہمان ہوں گے۔ جنگ کے بعد اس انڈین نیشنل آرمی کے جو جوان مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ وہ اس مشقت اور کم ناقص غذا سے بچنے کے لیے جنگی قیدیوں کی قسمت میں لکھی گئی تھی INA میں شامل ہوئے تھے۔ INA کے سلسلے میں 3 نام بہت مشہور ہوئے تھے۔ ان میں ایک مسلمان تھا، اس کا نام کیپٹن شاہنواز تھا، ایک ہندو تھا اور ایک سکھ۔ ان دونوں کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے اور مجھے یہ شک بھی ہے کہ تیسرا کیپٹن بھی ہندو تھا یا سکھ تھا۔ ان تینوں کو INA میں بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے۔ اس کا یعنی اس فوج کا کمانڈر ان چیف سبھاش چندر بوس تھا۔ میں نے بہت بعد میں انگریزی کی کتاب دیکھی تھی جس میں سبھاش چندر بوس کی فوٹو تھی۔ اس نے جرنیلی وردی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ 2 جوان اور خوبصورت ہندو عورتیں تھیں۔ یہ عورتیں بھی فوجی وردی میں تھی۔ پتہ چلا کہ سبھاش چندر بوس خوبصورت عورتوں کا رسیا تھا اور ان 2 عورتوں کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ملایا، سنگاپور وغیرہ کے علاقوں میں رہتا تھا جس پر جاپانیوں کا قبضہ تھا۔ بعد میں یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ جو 3 کپتان INA کے کمانڈر بنائے گئے تھے وہ جب اکٹھے بیٹھے تو ہندوستان کو آپس میں بانٹتے رہتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ اتنا ملک اور فلاں فلاں علاقے میرے پاس ہوں گے، دوسرے 2 اپنے اپنے علاقے الگ کرتے تھے۔ انہیں 100% یقین تھا کہ جاپان کی فوجی مدد سے وہ ہندوستان کو فتح کر لیں گے اور آپس میں بانٹ لیں گے۔ تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ INA کسی ایک مذہب یا قوم کی فوج نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کی فوج ہے، اور جب یہ فوج ہندوستان کو آزاد کرا لے گی تو ہندوستانیوں کی حکومت ہوگی۔ یہ حکومت نہ ہندوؤں کی ہوگی، نہ سکھوں اور نہ مسلمانوں کی، بلکہ آزاد ہندوستان میں ہندوستانی بھائی بھائی ہوں گے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ فوج ہندو کانگریس نے بنائی تھی اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستان کو انگریزی راج سے آزاد کرا کے یہاں ہندو راج قائم کیا جائے۔ یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا، اتنی سی بات تو ہر کوئی سمجھ سکتا تھا کہ سبھاش چندر بوس کانگریسی لیڈر تھا اور اسے جاپان بھیجے والے کانگریس ہی کے کرتا دھرتا لیڈر تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ تینوں کپتان پکڑے گئے تھے اور دلی کے لال قلعے میں ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا اور ان کا وکیل پنڈت جواہر لال نہرو تھا جس نے تینوں کو چھڑا لیا تھا۔
सुभाष चंद्र बोस जंग के दौरान ही जापान में एक हवाई जहाज में सफर कर रहा था और हवाई जहाज एक अड्डे पर उतरते हुए क्रैश कर गया और सुभाष चंद्र बोस मारा गया था। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात भी बता दूं। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के सख्त खिलाफ था, हालांकि हिंदू गांधी को अपना रूहानी बाप तस्लीम करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी थी जिसमें इसने महात्मा गांधी के दोगलेपन और दीगर अय्यारियों को बेनकाब किया था। इसकी वजह यह बताई गई थी कि सुभाष चंद्र बोस खुद को कांग्रेस का उतना ही बड़ा लीडर बनना चाहता था जितना बड़ा गांधी या पंडित नेहरू था। सामईन सोचते होंगे कि मैं अपनी कहानी से हटकर सियासी बातों पर आ गया हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि मैं आपको एक बाब इस मुल्क की तारीख का सुना रहा हूँ जो हमारी उन नस्लों के लिए जरूरी है जिन्होंने हिंदू को करीब से नहीं देखा और वो हिंदू को दोस्त समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हिंदू इतना ही अच्छा और इतना ही खूबसूरत है जितना इंडिया की फिल्में और इनके एक्टर्स खूबसूरत हैं। मैं आपको तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में ये बता रहा हूँ कि हिंदू लीडरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना गुलाम बनाने के लिए क्या क्या जतन किए। इनमें INA एक बहुत ही खौफनाक प्लान था। अगर जापान की फौज हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती तो हिंदुस्तान पर हिंदू की हुकूमत होती और आज हम सब मुसलमान हिंदुओं के गुलाम होते। हमारा मजहब हिंदू का गुलाम होता और यहाँ कोई मस्जिद सलामत ना होती। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। प्लान बी। अल्लाह हाफिज़।